موسیٰ علیہ السلام جب دوسرے ملک گئے ہیں, وہاں 2 بچیوں کو پانی پلایا, اور پانی پلانے کے بعد بچیوں کے والد خاندانی تھے, انہوں نے کہا کہ تمہاری خدمت جس نوجوان نے کی ہے تو ہم اجرت دیں گے. یہ بھی انسان کے خاندانی ہونے کی, بولو بھائی, دلیل ہے. یہ نہیں کہ پانی پلا دیا چھوڑو بس. اس کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. خاندانی آدمی کہتا ہے یار کسی نے کچھ احسان کیا ہے تو اس کو اس کی اجرت ملنی چاہیے. دوسری طرف جو خاندانی ہوگا وہ کہے گا میں نے فری میں کیا ہے, مجھے اجرت نہیں چاہیے. دونوں طرف بندہ خاندانی ہونا چاہیے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو موسیٰ علیہ السلام تو چونکہ مسافر تھے, کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا, تو وہ ایک بچی آئی ہے, لڑکی آئی ہے, اس نے, بچیاں تو نہیں جوان لڑکیاں تھیں, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا, آپ نے ہمیں پانی پلایا ہے. اچھا آج کا کوئی صوفی ہوتا تو پلاتا ہی نہیں, کہتے ہیں نامحرم عورت کی خدمت کرنا اسلام میں حرام ہے. عجیب عجیب مصیبتیں آ رہی ہیں معاشرے میں یار. 2 جوان لڑکیاں ہیں, میں کیوں پانی پلاؤں, میں تو جوان ہوں. بھائی جوان تھی نا وہ سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں. تو پہلے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جا کے پوچھا ما خطبکما, تم یہاں کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ لوگ پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کے لیے کنویں سے, تم یہاں دور ہٹ کے کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ تو نامحرم سے بات کرنا بھی کیا ہے, ضرورت ہو. بھائی وہ سمجھتے تھے کہ بیچاری مجبور ہیں, اتنی دیر سے کھڑی ہوئی ہیں, کوئی مسئلہ ہوگا ان کے ساتھ. تو جا کے ان سے پوچھا ما خطبکما, تم لوگ یہاں کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ انہوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء, ہم اس وقت تک پانی نہیں کنویں سے نکال سکتے جب تک یہ مجمع چھٹ نہیں جاتا. یعنی شرم و حیا کی وجہ سے ہم مجمع میں گھسنا نہیں چاہتے. بتا دیا کہ ہم بھی کیا ہیں, خاندانی. نہیں آ رہی بات میں. تینوں قسم ہر طرف خاندانی لوگ ہی تھے نا, اور وہ گھٹیا وہ غیر خاندانی تھے جو کنویں میں کھڑے ہوئے تھے کم بخت. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یار پہلے لیڈیز جو ہے نا, بھائی ہم مرد ہیں, ہم میں طاقت زیادہ ہے, کھڑے رہ سکتے ہیں, دھوپ میں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں, خواتین کا احترام کرو, تھوڑا سا مجمع چھڑ جائے, ان کو پہلے نکال دو. تو وہ مجمع کیا تھا, بولو بھائی, غیر خاندانی. میں یہ خاندانی غیر خاندانی بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ حرکتیں پہچاننی, اپنے آپ کو نا نوٹ کرنا چاہیے کہ خود کیا ہو. صحیح ہے نا, یہ تھرمامیٹر آپ کو دے رہے ہیں ہم, یہ زبان پہ رکھو گے تو پتا چل جائے گا کہ خاندانی پن کتنا ہے آپ کے اندر, کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ بھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو وہ جو مجمع کنویں میں پانی نکال رہا تھا وہ سارے کیا تھے, غیر خاندانی. ان کو ان لڑکیوں پہ ترس نہیں آیا. موسیٰ علیہ السلام کو حالانکہ خود قابل ترس ہیں, ابھی تو مسافر تو خود ٹھکانہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, لیکن خدمت کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے خاندانی لوگ. موسیٰ علیہ السلام نے ان 2 نوجوان لڑکیوں سے آ کے پوچھا ما خطبکما, کیا ہوا, تمہاری حالت کیا ہے, یہاں کیوں ایسے کھڑی ہوئی ہو؟ کہا کہ لا نسقی حتی یصدر الرعاء. اپنے خاندانی ہونے کے 2 دلائل دیے. نمبر 1, اس مجمع میں ہم نہیں جا سکتے, مردوں کا مجمع ہے. نمبر 2, سوال پیدا ہوتا ہے پھر گھر سے تم آئی کیوں, گھر سے مرد کیوں نہیں آیا؟ ارے سوال پیدا ہوتا ہے بھائی کسی مرد کو بھیج دیتے نا, جب اتنی شرم اور حیا ہے تو گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا, یہ کام تو مردوں کا ہے کنویں سے پانی نکالنا. تو جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں پوچھی نہیں ہیں, لیکن ان کو خود ہی احساس ہو رہا ہے کہ یہ نوجوان ہمارے بارے میں غلط نہ سوچے کہیں. تو جواب دیا وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر, ہمارے باپ بوڑھے ہیں, اتنے بوڑھے کہ وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتے, مجبوراً ہم ابا کی خدمت کر رہی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام گئے, فَسَقَا, کیا الفاظ ہیں قرآن کے یار, ایک لفظ سے وجد آتا ہے. فَسَقَا لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّا إِلَى الظِّلِّ, ایسے ڈول سے جا کے پانی نکالا. خدمت کی اللہ کو خوش کرنے کے لیے, لیکن ایک دم دل میں خیال آیا کہ بھئی میں مسافر ہوں, میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے یہاں پہ, کوئی پناہ دینے والا نہیں, کوئی پہچاننے والا نہیں, رات کہاں گزرے گی. پہلے ایسے ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے, اور موسیٰ علیہ السلام تو تھے بھی مسکین. تو دل میں ایک خیال آیا کہ شاید ان کے والد اس خدمت پہ مجھے کچھ اجرت دے دیں تو میرے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا. اب دل میں یہ ایک لالچ آئی نا, ایک تما پیدا ہوئی.
تو تما جب خدمت تو اللہ کے لیے کی تھی لیکن ایک تما پیدا ہوئی, تو تما کے بعد اب دیکھو یہ بصیرت کی بات ہے کہ جب تما پیدا ہوتی ہے تو انسان انسانوں سے امیدیں لگائے تو یہ غلط ہے, اللہ سے لگائے تو یہ اچھا ہے, کیونکہ اللہ کے سامنے استغنا اچھا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے سائے میں آ کے کھڑے ہوئے اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, ربی انی بما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ تو اپنی قدرت سے اگر میرے ساتھ کوئی خیر کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو میں اس کا محتاج ہوں, ان سے نہیں کہوں گا کہ مجھے پیسے چاہیے. نہیں آئی بات. ان لڑکیوں سے نہیں کہوں گا بھائی میں نے تمہاری خدمت کی ہے تو ابا سے جا کے کہو اور بولو مسافر آدمی ہوں, کوئی ٹھیا ٹھکانا ہو جائے تو عین نوازش ہوگی, دعاؤں کا طلبگار. آج کیسے بھیک مانگتے رہتے ہیں ہر وقت لوگوں سے, میرے یہ مسئلہ ہو گیا ہے, میرے بچوں کی فیسیں نہیں جا رہی, میرے ماموں کا انتقال ہو گیا ہے, میری دادی کو کینسر ہو گیا ہے, میرے فلانا ہو گیا, میرے ڈمکانا ہو گیا, اتنے پیسے یہاں سے دے دو, اتنے پیسے وہاں سے دے دو, یہ یوں کر دو, یہ یوں کر دو. وہاں ضرورت ہے پھر بھی نہیں مانگ رہے, اس لیے کہ اگر یہ ذرا سا کہہ دیا ان بچیوں کے دل میں خیال آ سکتا ہے کہ بھائی یہ پانی فری میں نہیں پلایا, لالچ ہے اس کے پیچھے. عزت سب سے پہلے, پیسہ بعد میں. کیسے سمجھائیں یار یہ عادات ہمارے اندر کیسے پیدا ہوں؟ عزت کا تو خیال ہی نہیں ہے, پیسہ پیسہ پیسہ, عزت جائے تیل لینے, کیا خیال ہے؟ گھٹیا پن اللہ بچائے, ہر وقت مانگتے, ہر وقت مانگتے, ادھر سے یہ ادھر سے مانگ لو, ادھر سے زکات مانگ لو, وہاں سے فطرہ مانگ لو, وہاں سے صدقہ مانگ لو, اور اشارتاً مانگ رہے ہوتے ہیں. بچے کی شادی ہونے والی ہے, پیسے اللہ کا دیا, میرے پاس بہت کچھ ہے, تو بتا کیوں رہا ہے بچے کی شادی ہونے والی ہے؟ تاکہ اگلا پوچھے کہ بھائی جہیز ویز کی ضرورت تو نہیں ہے. وہ پوچھے گا نہیں اللہ کا ویسے تو الحمدللہ, مانگنے کے اسٹائل ہے یہ, ویسے تو اللہ کا بڑا فضل ہے, بس یہ کہ ظاہر ہے بیٹیوں کی شادیاں آج کل آسان ہے, لیکن ویسے الحمدللہ مجھے ضرورت نہیں ہے. دل میں لالچ ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو, کہ کسی طرح جیب سے روغڑا نکالو, منہ سے پھوٹ دو بھائی اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. اللہ سے بولو, جیسے موسیٰ علیہ السلام کو پریشانی تھی, بچیوں سے کچھ نہیں کہا, سائے میں آ کے کھڑے ہوئے کہنے لگے ربی انی بما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ تو نے اگر کوئی خیر کا فیصلہ کیا ہے نا تو میں اس کا محتاج ہوں, تو وہ کر دے تو, ٹھیک ہے, کیونکہ امید ہوئی تھی کسی کی خدمت کی ہے. مسافر جب کسی کی خدمت کرتا ہے تو امید ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ آگے صلہ ملے گا, تو اللہ ان سے تو نہیں مانگ رہا, لیکن اگر ان کے ذریعے تو نے کچھ میرے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے تو میں اس کا محتاج ہوں, میں مستغنی نہیں ہوں. اس میں اعتدال سکھایا ہے کہ اتنے فنٹر بھی نہیں بننا کہ بس نہیں نہیں کسی سے کچھ نہیں چاہیے ہمیں, خود سے آ رہا ہو بغیر لالچ کے تو یہ اللہ کی رحمت, اور لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھ کے آ رہا ہو, لالچ کے ساتھ آ رہا ہو تو یہ رحمت نہیں ہے. تو ادھر دعا مانگی ہے, اللہ نے دعا قبول کی. ان بچیوں نے جا کے ابا کو بتایا کہ ایسے ایک نوجوان تھا جس نے ہماری خدمت کی. ابا چونکہ خاندانی تھے, بعض لوگوں نے کہا وہ شعیب علیہ السلام تھے, مگر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ابا تھے کیا خاندانی, بچیاں بھی خاندانی, انہوں نے بھی جا کے بتایا ابا کچھ اجرت ملنی چاہیے. ابا تھے خاندانی, انہوں نے کہا ایک بیٹی کو کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ, ہم اسے اس کی کچھ اجرت دینا چاہتے. فجاءته احداهما تمشي على استحياء, اللہ فرماتے ہیں حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. دیکھو اس کو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی, حیا کیا, اللہ بتا دیتے ویسے ہی آئی. جب آپ کوئی واقعہ بتاتے ہو تو اس میں جو اہم جز ہوتے ہیں انہی کو ہائی لائٹ کرتے ہو نا. خاص طور پہ اللہ تو ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے جو ضروری ہیں. اللہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ان میں ایک آئی اور کہا کہ چلو ابا تمہیں اجرت دینا چاہتے ہیں, نہ نہ نہ, اللہ نے کہا فجاءته احداهما تمشي على استحياء, ان میں سے ایک آئی حیا کے ساتھ چلتے ہوئے. یہ اللہ سے خاندانی ہونے کو کیا کر رہے ہیں, بولو بھائی پکا کر رہے ہیں کہ بہت ہی خاندانی تھی کہ جب چل رہی ہے تو کس کے ساتھ, حیا کے ساتھ. تو اللہ کو عورت کی چال میں حیا پسند ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, آج کل ہمارے جو میڈیا ہے نا اس نے عورت کو کیا بنا دیا ہے, بولڈ. جتنا زیادہ مردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کانفیڈنس کے ساتھ بات کرے گا یہ ہے خاندانی. اس کی بھی ضرورت کبھی پڑتی ہے, جب پڑے تو ٹھیک ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے, لیکن نارملی عام حالات میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کا نتیجہ نکلے گا کہ میاں کے ساتھ بھی اسی طرح بات کرے گی, پھر کیا خیال ہے,
سسر کو بھی آنکھیں دکھائے گی, بھائی کو بھی آنکھیں دکھائے گی, اور پھر یاد رکھو مرد جب آنکھیں دکھاتا ہے تو برداشت ہو جاتی ہیں. جب خواتین آنکھیں دکھاتی ہیں نا پھر وہ 4 آنکھیں دکھاتی ہیں, 2 نہیں دکھاتی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ سمجھ تو سب رہے ہو, بھگتے ہوئے ہو. اچھا خیر, تو فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك, میرے ابا نے تمہیں بلایا ہے, لیجزیک اجر ما سقیت لنا, آپ نے جو ہمیں پانی پلایا ہے ابا اس کی اجرت, اس کا کمیشن آپ کو دینا چاہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے, یہ نہیں کہا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے, مجھے نہیں چاہیے. بھائی ضرورت ہے تو اب خود سے آ رہا ہے تو اتنا زیادہ فنٹر بننے کی بھی انسان کوشش نہ کرے. لوگ کرتے ہیں نا اتنا استغنا کہ اللہ کی ایک نعمت مل رہی ہے, آپ محتاج بھی ہیں, کوئی جاب کا بندوبست بھی ہو رہا ہے تو بھائی جاؤ نا. نہیں جی ہمیں تو اللہ کھلائے گا, اللہ پلائے گا. تو اللہ ایسے ہی تو کھلائے گا, کوئی آسمان سے تھوڑی فرشتہ لے کر آئے گا تمہارے منہ میں نوالے بنا کے دے گا. تو کورونا سے اللہ بچائے گا, احتیاط کرو گے تو بچائے گا میرے بھائی, اور جھپیاں پاؤ گے ایک دوسرے کے ساتھ تو مارے گا بھی کون؟ اللہ ہی مارے گا. پھر صرف بچائے گا نہیں, وہ مارے گا بھی وہی. پھر یہ جتنے مرے ہیں یہ اللہ نہیں تو مارے ہیں سارے, بچا بھی اللہ رہا ہے, مار بھی اللہ رہا ہے. تو خیر موسیٰ علیہ السلام, کیا یار یہ مجھے واقعہ میں مزہ اتنا آتا ہے, وہ ایک تو قرآن کی آیتوں میں لطف اتنا ہے کہ وہ میرا اصل ٹاپک تو سارا رہ ہی جاتا ہے. میں خیر جلدی سمیٹتا ہوں, اصل بات کی طرف آتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام جب وہاں گئے ہیں, اصل میں اس واقعے کا نا ایک پہلو بڑا خاندانی ہے, ایک لفظ بھی زائد نہیں ہے اس واقعے میں. تو وہاں گئے ہیں تو قرآن کہتا ہے فلما قص علیہ القصص, جو بچیوں کے باپ تھے نا ان کے ایک خاندانی ہونے کی ایک اور دلیل کہ انہوں نے ان نوجوان کو بلا کے ایسا نہیں کہا کہ پہلے سے ایک لفافہ رکھا ہو, بھائی یہ بچی سے کہا یہ ان کو پکڑا دینا, اور بولا چلو دروازے سے واپس نکل لو. یہ بھی غیر خاندانی ہونے کی دلیل ہے. پیسے چاہیے نا, چلو چاوش پانی پلایا نا, اتنی اجرت بنتی ہے 50 روپے. ہمارے یہاں جو پانی پلاتے ہیں نا ڈول, اس کو 50 روپے ایک ڈول کے دیتے ہیں, یہ لو چلو نکلو یہاں سے. بلکہ اس کو بلایا اندر کہ بھائی کون ہو, کیونکہ دیکھ رہے یہ اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہیں, اس کو سمجھیں. وہ یہ جانتے تھے کہ یہ سارے مسٹنڈے جو کنویں کے قریب کھڑے ہوئے تھے ان میں سے کسی کمبخت کو خیال, بولو بھائی, نہیں آیا. تو ایک کو اگر خیال آ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ معمولی اچھا نہیں ہے بلکہ بہت اچھا ہے. کیونکہ برائی جب پھیلتی ہے نا تو اس میں پھر جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی ویلیو اللہ کی نظر میں بڑھ جاتی ہے. سپلائی اور ڈیمانڈ کا اصول ہے نا, ارے بھائی جس چیز کی سپلائی کم ہو ڈیمانڈ زیادہ ہو تو سپلائی کم ہونے سے اس کی ویلیو بڑھتی ہے. ابھی کہتے ہیں نا آٹے کی ویلیو بڑھنے والی ہے, ٹڈی وڈی آئی ہوئی ہے, کھیتے چٹ کرنی ہے, اللہ بچائے سب کو. تو ویسے تو سب لوگ خدمت گزار ہوتے ہیں, لیکن اس قوم میں خدمت گزار آدمی, تو اس لیے انہوں نے اتنا پروٹوکول دیا, انہوں نے گھر میں بٹھایا موسیٰ علیہ السلام. ان کو کیا پتا یہ کلیم اللہ بننے والا ہے بھائی, وہ تو ایک نوجوان سمجھ رہے ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبوت نہیں ملی تھی اس وقت. انہیں کیا پتا کہ میں جس کو اتنا پروٹوکول دے رہا ہوں کل یہ وہ پیغمبر ہوگا جس کا قرآن میں اللہ سب سے زیادہ تذکرہ کریں گے, آخری کتاب میں بھی کوہ طور پہ بلا کے ان سے ہم کلام ہوا کریں گے, اتنا بڑا پیغمبر. تو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بٹھایا, پوچھا بھائی کون ہو, پہلے تعارف, کون ہو, کہاں سے آئے ہو. ہمارے ہاں یہ تعارف, بھائی تم بتاؤ تو صحیح کون ہو. کوئی بھکاری آیا کرے نا تو 50 روپے دینے کے بجائے اس سے پوچھا بھائی آپ یہ اس کے اتنے مجبور ہو کیوں کہ لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہو. اس سے پوچھیں, تحقیق کریں, اگر واقعی یہ محتاج ہے تو پھر 50 کیوں دے بھائی, آپ اس کو ٹھیلا لگا کے دے دو, یار تم یہ ٹماٹر بیچو, روزانہ کچھ کماؤ پیسے. اور اگر محتاج نہیں ہے تو پھر 50 دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اسے بھکاری مت بنائیں. میں نے اس طرح کچھ واقعات میرے سامنے آئے ہیں, بھکاریوں کے گھر تک پہنچا ہوں میں نے کہا بھائی 50 کیوں مانگ رہا ہے, اگر تو مستحق ہے تو میں تجھے 50,000 دوں گا, تو مجھے ثابت کر دے کہ تو مستحق ہے. تو سرجانی ٹاؤن لے گیا ایک مجھے نا بٹھا کے, اس نے کہا مولوی صاحب ٹوپی کر رہے ہیں, تھوڑا سا بٹھا کے لے جاؤں گا آگے. وہ لے کے جا رہا, پتہ نہیں اندھیرا ہو گیا. میں نے کہا بیٹا طارق صاحب 50,000 کے چکر میں اب تم 5 لاکھ میں چھوٹو گے. وہ بولے گا گھر میں بند کر دے گا, بولے گا میں 50 مانگ رہا تھا نہیں دیے, اب فون کر رہے ہیں مفتی صاحب کو میں نے اریسٹ کیا ہوا ہے 5 لاکھ روپے لے کے. مجھے یہی ڈر لگنے لگا,
पता नहीं क्यों ड्रामेबाज आदमी था कमबख्त। फिर वो एक जगह कीचड़ आया, वहां जाके रोक लिया, उसने कहा आगे पैदल जाना पड़ेगा, कीचड़ है। उसने कहा मौलवी साहब, मैंने कहा मैं कीचड़ में जाऊंगा, चलो कोई बात नहीं, कीचड़ में चलते, पहले आगे आगे तू, ऐसा ना हो कीचड़ ही हो, कुछ और ना हो आगे, पता चला अंदर ही डूब ही गए। मैंने कहा आगे आगे आप, पीछे पीछे में से कीचड़ में ले गया, पता नहीं कहां ले जाके पता चला ड्रामेबाजी साली। मैंने कहा यार तू सही बात करता ना तो अब तेरे साथ ताउन करते। तो बड़े बड़े ड्रामेबाज पड़े हुए हैं पाकिस्तान में। तो खैर मूसा अलैहिस्सलाम को बिठाया, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे क्या पूरी तफसील पूछी, तारुफ पूछा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरा वाक़या बताया, ऐसे मैंने कत्ल किया किसी को, नाहक गलती से हो गया कत्ल, मुझसे जानकर नहीं किया, तो मैं इस तरह फिरौन के मजालिम बयान की, भाई मैं मुल्क छोड़कर आया हूं। इंसान बाज दफा जबान से पता चल जाता है कि ये झूठ नहीं बोल रहा। उन बच्चियों के बाप को अंदाजा हो गया कि ये इसके चेहरे का नूर बता रहा है कि ये झूठ नहीं बोल रहा। वरना मुसाफिरों के पास कहानियां बहुत होती हैं, आपको कहीं ऐसा मिल जाए कि मैं यूं करके आया, यूं करके आपने पता चला अपनी बेटी पकड़ा दी उसको कि भाई कुरान में भी आता है। आजकल बड़े बड़े फ्रॉडी पड़े हुए हैं। तो उनको मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे के नूर से और आपके बातचीत से अंदाजा हो गया कि ये झूठ नहीं बोल रहे। फरमाया ला तखफ नजौता मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, लड़कियों के बाप ने तसल्ली दी, अब तुम खौफ ना करो, अल्लाह ने तुम्हें जालिमों से निजात दे दी। तो अब बेटियों में से एक ने कहा इस्तअजिरहु, अब्बा इसे उजरत पे रख लें, मुलाजिम रख लें, हमारे घर में कोई मर्द नहीं है कमाने वाला, यानी बकरियां चराने वाला, तो इसे आप बकरियां चराने के लिए रख ले, इसका भी काम हो जाएगा। इनको जाहिर है रोजगार चाहिए ना मुसाफिर को, और हमें भी घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। बेटी यही कह सकती थी ना, वो ये कहती अब्बा इनमें इससे मेरी शादी करा दें, तो ये हया के खिलाफ होता। मुमकिन है बहुत से वालिदैन कहें हमारी बच्ची ने हमसे कहा था कि अब्बा मेरी वहां सेटिंग चल रही है, मेरी शादी करा दें, तो रख के हमने सही थप्पड़ मारा था उसके, फिर बिल्कुल सही किया था। तो आपने गलत इसलिए किया था कि जब बाप खुद फिक्रमंद होता है तो बेटी को कहने की जरूरत नहीं होती। अब्बा को जब फिक्र नहीं होती तो फिर बेटी का ही फर्ज है कि वो बता, सेटिंग वेटिंग नहीं, बता दे के मेरी वहां शादी करा दो, फिर ना कहना हया के खिलाफ। या तो घर की बेटियों की शादी की फिक्र करो, बालिग होते ही रिश्ता तलाश करो उनके लिए, फिर बेटियां कभी नहीं कहेंगी, उनको शौक नहीं होता। जैसे वो बेटी ये कह रही है कि इसको उजरत पे रख लें, बकरियां चराएगा, अब्बा को फिक्र किसकी लगी हुई है, भाई बेटियां जवान हो गई, इनके लिए रिश्ता चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अब्बा अपनी जिम्मेदारी पूरी करें तो फिर बेटियों को यह कहने की जरूरत नहीं है। और अगर बेटी कह रही है इसका मतलब आपने उसको यहां तक मजबूर किया है, फिर उसकी बात मानो आप। फिर ये नहीं कहो तुम्हें शर्म नहीं है, पटाख खानदानी लोगों की बेटियां ऐसे कहती हैं, अब्बा से खुद आके कहती मेरी वहां शादी करा दो। तो खानदानी लोगों की बेटियां अगर ऐसे नहीं करती तो अब्बा भी इतना शादी को डिले नहीं करते। अगर बेटी कह दे, और याद रखो बेटी की मर्जी के खिलाफ शादी करना नाजायज है, हराम है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। ऐसे मौके पे बेटी को पूरा पूरा हक है कि वो मना कर दे, और इसका मना करना हया के खिलाफ नहीं है, उसको राइट दिया है शरीयत ने। ये आप उसकी मर्जी के बगैर उसको जबरदस्ती कोई चीज खिला सकते हो है भाई। तो आप उसका दिल चाह रहा पराठा खाने का, आपने मसूर की दाल ठोस रहे उसके मुंह में, नहीं तो ये खाना है, जुल्म होगा ना। तो भाई वो थोड़ी देर के लिए एक चीज जबरदस्ती नहीं खिला सकते, वो पूरा मियां उसको पहना रहे हो आप पूरी जिंदगी के लिए। समझ में आ रही है? पूरा एक अदद मियां, एक अदद पूरा 6 फुट का मियां आप उसको पहना रहे हो, वो नहीं राजी फिर भी पहना दिया, तो वो तो जुल्म है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहीं कुरान की ये जो हया और ये सब चीजों का लोग गलत मतलब ना ले। अरब में 40-40 साल की बेटियां हो जाती हैं, बेचारी बाप से कह नहीं सकती कि हमारा निकाह कराओ, और बाप उनकी इस हया का नाजायज फायदा उठाता है, बच्चियों को बूढ़ा कर देते हैं। तो ऐसे मौके पर बेटी की जिम्मेदारी है वो कह दे, उसमें कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि निकाह की तरगीब जो शरीयत ने दी है उस पर अमल करना पहले है, बाकी चीजें बाद में। तो ये तो माहौल ऐसा था कि वो बाप खुद ही फिक्र कर रहे हैं। तो बाप ने फौरन क्या कहा बेटी को, मूसा अलैहिस्सलाम से, बेटियां तो कह रही हैं कि इसमें 2 सिफात हैं, ताकतवर है और अमानतदार है, तो ऐसा आदमी ही घर में मुलाजिम होना चाहिए उजरत पे, क्योंकि ताकतवर मेहनत करेगा
اور امانت کا مطلب کام دل جمی سے کرے گا. ایسا نہیں کہ تنخواہ لینے کے ٹائم پہ تو آ جائے. آج کل کیا ہوتا ہے, بکریاں حوالے کرو, 1-2 بکری تو ویسے ہی غائب کر دیتا ہے وہ. ایسا ہی ہوتا ہے نا, وہ کورونا ہو گیا تھا, اس کو ویسے ہی غائب کیا. باقی میں نے تو چرواہوں کو بکریاں اپنی دی ہیں, اتنی بڑی دو تو وہ سال کے بعد بجائے بڑی ہونے کے چھوٹی ہو رہی ہوتی ہے, اور ان کی اپنی بکریاں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں. یہ خیانتیں آج کل چل رہی ہیں مارکیٹ میں, اپنی چیز کوئی نہیں سمجھتا. تو بچیوں نے کہا یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی. اندازہ کیسے لگایا کہ طاقتور بھی اور امانت دار بھی؟ بچیاں بھی خاندانی تھی, ذہین تھی. چند تھوڑی سی باتوں سے اندازہ لگا لیا کہ یہ نوجوان صحت مند. تو اندازہ ایسے لگایا کہ ڈول انہوں نے نا ایسے پکڑ کے نکالا تھا. صحیح ہے نا, ظاہر ہے جس کے چانٹا مارا ہو بندہ ہی مر گیا ہو, تو وہ پانی کا ڈول جو انہوں نے نکالا نا موسیٰ علیہ السلام نے, اس سے بچیوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ نوجوان طاقتور ہے, کمزور نہیں ہے. اور امانت کا اندازہ آنکھوں سے لگایا. کسی مسافر کو کہیں, مسافر تو زیادہ گناہ کرتے ہیں نا, کیا خیال ہے, ان کو تو زیادہ وہ ہوتا ہے کہ یار نہ بچیوں کا کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں, تو بد نظری کرنا شروع کر دے گا, بلا وجہ فری ہونے کی کوشش شروع کر دے گا, ان کی سادگی سے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دے گا. تو بچیوں کو اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے ضرورت سے زیادہ ہم سے بات نہیں کی, آنکھیں نیچے جھکی ہوئی ہیں. صحیح ہے نا, اس سب چیزوں سے اندازہ ہو گیا کہ بندہ کیا ہے, بولو بھائی, خاندانی. تو یہ عورتیں جو ہے نا, یہ یاد رکھو, سب کو سب کا پتہ ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ انٹی اتنی سیدھی ہیں, ان کو ہمارے بارے میں کیا پتا. وہ آنکھوں سے ٹک ٹکی سے اندازہ لگاتی ہیں انٹیاں. صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. وہ سب اپنے میاں کو, جب میاں کے ساتھ بازار میں جا رہی ہوتی ہے نا, میاں سمجھتا ہے اس کو تو ادھر ادھر دیکھ رہی ہے. ہر عورت کی 2 آنکھیں پیچھے بھی ہوتی ہے, یاد رکھ, اپنے میاں کے بارے میں, جس سے وہ جب کوئی کسی عورت کا میاں بازار میں چلتا ہے تو خواتین چاروں طرف سے میاں کو دیکھتی ہیں. اگر ادھر دیکھ رہی ہیں, 2 آنکھوں سے ادھر بھی دیکھ رہی ہیں. اگر منہ یہاں گھمائیں گے تو یہ آنکھیں موو کر کے کدھر آ جائیں گی, یہ خود بخود آٹومیٹک آنکھیں ہوتی ہیں, گھوم رہی ہوتی ہیں. اتنی ہوشیار ہوتی ہیں, اس لیے اللہ سے نہیں ڈرتے تو کم از کم بیوی سے ڈرا کرو. بہت دیکھ رہی ہوتی ہے, کدھر کو دیکھ رہا ہے یہ, چاہے کتنا ہی نیک ہو. آدمی گھر سے باہر نیک ہوتا ہے, یاد رکھو, گھر میں کوئی نیک نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھنا. تو خیر, تو ان بچیاں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اس کی نگاہوں سے پتہ چلتا ہے کہ خیانت نہیں کرے گا. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, جو اصل بات تھی, جو اتنے پورا واقعہ میں نے سنایا, تو باپ نے کہا کہ یار یہ 2 ہی چیزیں تو داماد میں بھی دیکھی جاتی ہیں, صحت اچھی ہو اور بندہ کیا ہو, خاندانی, امانت دار ہو. پیسہ بعد میں, ہم لوگ پیسہ پہلے دیکھتے ہیں, کسی حد تک دیکھنا بھی چاہیے, لیکن اصل جو ہے بھائی صحت اچھی ہے تو کما لے گا. اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے, جہاں 2 روٹی خود کھائے گا بیوی کو بھی کھلا دے گا. صحت اچھی ہونی چاہیے. کمانے کے ذرائع بہت ہیں, ہم نے بہت لوگ دیکھے, ابا سے کروڑوں کی جائیدادیں ملی, برباد کر دی, 0 پہ آ گئے. اور ایسے بہت دیکھیں, غریب تھے, صحت اچھی تھی, کمانا شروع کیا, محنت کی, اللہ نے بہت پیسے کی رزق کی ریل پیل کر دی. انہوں نے کہا صحت اچھی ہے, کما لے گا. دوسری بات, امانت دار ہے, اللہ کے خوف سے اللہ کا حق ادا کر رہا ہے تو بیوی کا حق بھی ادا کرے گا. جس میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ بیوی کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا. اس پہ 6 سالے چھوڑنے پڑیں گے, پھر جا کے بیوی کا حق ادا کرے گا. اس لیے میں ماں باپ سے کہتا ہوں, یار تم لوگ نسل جو روکتے ہو نا, اس کا نقصان کل تمہاری بیٹی کو بھی ہوگا. 2 بچے ہو گئے, بیٹی رخصت ہو کے گئی, سسرال میں ظلم ہوگا, تم مر جاؤ گے, پیچھے بیٹی کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. آج بیٹی کو پیچھے بھائی ہونے چاہیے جو بہن کا خیال کریں کہ شوہر ظلم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. پہلے زمانے میں یہ سالے کا لفظ یہیں سے تو آیا ہے. کباب میں سب سے بڑی ہڈی کون ہوتا ہے؟ سالہ. وہ نگرانی رکھتا ہے کہ بہن کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تبھی تو کہتے ہیں یار میں جو بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہوں اس کمبخت کی وجہ سے کر رہا ہوں, ورنہ آزاد ہوتا. میں نے بہت لوگ دیکھے ہیں دنیا میں کہ اگر سالے نہ ہوتے نا تو وہ خود سالے بنے ہوئے ہوتے, وہ ظلم کرتے. وہ عورت کا خاندان ہوتا ہے جو مرد کو ظلم کرنے سے روکتا ہے, یہ حقیقت ہے. پیچھے خاندان ہوتا ہے اس کا. اگر وہ بالکل لاوارث ہے تو ایک خاتون کی بچی یتیم جوان ہو گئی, پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. انہوں نے کہا میری بچی کی عمر بڑھتی جا رہی ہے, میں شادی نہیں کر رہی اس لیے کہ جو بھی رشتہ آ رہا ہے مجھے ڈر ہے کہ اس بچی کا پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اس لیے رل نہ جائے کہیں جا کے. اور رلتی ہیں. تو یہ جو فیملی پلاننگ کے عذاب اور نقصانات ہیں نا, ان میں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ آپ اپنے اولادوں کو بہن بھائی نہیں دے رہے. آپ کہتے ہیں بہن بھائی تو آپس میں لڑتے ہیں, وہ لڑے جتنا بھی,
لیکن اجتماعی مفاد میں کیا ہو جاتے ہیں؟ متحد ہو جاتے ہیں. وہ یہ انسانی فطرت ہے, نیچر ہے. آپ کا اپنے بھائی سے اتنا بھی پھڈا ہوگا, لیکن وہ جب اس پہ ظلم ہوگا تو وہ بہرحال ساتھ دے گا بھائی کا, بہن کا ساتھ دے گا, بھائی کا ساتھ دے گا. تو یعقوب علیہ السلام جو بچیوں کے والد تھے, انہوں نے کہا کہ 2 کوالٹی, صحت اچھی ہونی چاہیے اور امانت. اللہ کا خوف ہوگا تو بیوی کا حق بھی ادا کرے گا, اللہ کا خوف ہوگا تو یہی 2 چیزیں تو چاہیے. بچیاں کہہ رہی ہیں اس کو اجرت پہ ملازم رکھ لیں. باپ نے فوراً کہا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین, ان 2 میں سے ایک کا نکاح میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. بولو بھائی, شرط یہ کہ 10 سال بکریاں چراؤ. صحیح ہے نا, اس زمانے میں یہ مہر رکھنا جائز تھا, آج جائز نہیں ہے. شرط کیا ہے کہ 10 سال بکریاں چرا, تاکہ میری بھی ضرورت پوری ہو جائے, ٹھیک ہے نا, ہمارے گھر کی بھی ضرورت پوری ہو جائے اور آپ کو بھی بیوی مل جائے گی. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا. ہم کہتے اچھا میں ذرا استخارہ نکلواتا ہوں جا کے, ابھی ہم کیا کرتے, استخارہ نکال رہا ہوں میں. پھر استخارے 3 دن تک استخارے نکال کے, پھر کوئی نیلا آتا, کوئی پیلا آتا, کوئی گلابی آتا, وہ پریشان ہوتے, فون کرتے, یار یہ پتہ نہیں, کنفیوز ہوں استخارے کے بارے میں. یا موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی نہیں کہا ایکچولی ابھی تو میری جاب لگی ہے, میں مسافر آدمی ہوں, پہلے جو فرعون کے پاس کیس چل رہے ہیں وہ کیس ختم ہو جائیں, میں اسٹیبل ہو جاؤں, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں, میں بحریہ ٹاؤن میں ایک آدھ پلاٹ خریدنے کے قابل بن جاؤں, میں مدین ابھی نیا آیا ہوں, یہاں میں اسٹیبل ہو جاؤں, کچھ پلاٹ ہو جائے, میرا کوئی گھر ور ہو جائے, اسٹیبل ہو جائے. جب انسان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو, پھر یہ شادی کے بکھیڑے. شادی کوئی گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہے. یہ کیا بولوں یار, میں تو ممبر کا خیال کرنا پڑتا ہے, چماٹ مارنے کا دل کرتا ہے رکھ کے. یہ جو بڈھے ہو رہے ہیں نا, شادی نہیں کر رہے, اسٹیبل ہوتے ہو, بھائی جان روٹی کھانے کا سب سے بہترین ٹائم ہے جب بھوک لگے. جب جوان ہوتا ہے نا, اس وقت نکاح کی خواہش ہوتی ہے. اسٹیبل ہونے کے چکر میں خواہش ہی ختم کرتی, تو چھوڑ دو, اب اسٹیبل ہی ہو, اب شادی نہیں کرو. 40 سال میں شادی کر رہے ہو, کم بخت تمہارے رہ کتنے گئے تمہارے, اور 40 سال تک تم حرام خوری کرتے رہے ہو. جو کیا بولوں میں یار, ابھی اس حرام کے جو تمہیں چسکے لگے ہیں نا, اب وہ شادی کے بعد چھوٹنے والے نہیں ہیں. ہاں, اب نہیں چھوٹیں گے وہ, اب وہ حرام میں زیادہ مزہ آئے گا. بیوی تو ایک فارمیلٹی کے لیے تم نے رکھی ہوئی ہے, چلو یار بیوی ہے ٹھیک ہے, ایک عدد اچھے لوگوں کی نشانی ہے, وائف بھی ہوتی ہے ان کی, ایک آدھ بچہ بھی ہوتا ہے. باقی جو حرام کاریاں ہو چکی ہیں اس کی وجہ سے صحت کا جو بیڑا غرق ہو گیا, اور جو چسکے حرام میں آ گئے, اب وہ جس کو سٹوں کا عادی ہو, وہ دودھ میں تھوڑی مزہ آتا ہے اس کو. ارے جس کو ہیروئن پینے میں اور چرس میں اور سگریٹ کے مزے آ گئے, اس کو آپ شہد چاٹا کرو نہار منہ, کہے گا یار یہ کیا حکیموں کی باتیں بتا رہے میرے کو. شہد کی جو لذت ہے وہ ان کی ہے جن کو گٹکوں کی عادت نہ پڑی ہو, اس کو مزہ آئے گا. شہد میں اللہ نے لذت رکھی ہے. تو نکاح کی لذت بھی انہی کو ہوتی ہے جن کو یہ حرام کاریوں کی عادت نہیں پڑی ہوتی. تو بہرحال اگر کسی کو پڑ گئی توبہ کر لے بھائی, اللہ قبول کرنے والے, لیکن جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا نا. تو ہم ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی جگہ, ہم کہتے ہیں ایکچولی بھی تو استخارہ نکالنا ہے, اور نکاح کو شادی کڑی گڈوں کا نکاح تو بہت بڑی کیا ہے, بہت بڑی, اتنی بڑی ہے کہ بس کیٹو پہاڑ اس کے سامنے چھوٹا ہے. بولنے یہ ڈائلاگ ہیں, ہلکا کر کے پیش کرو گے تو ہلکا ہو جائے گا نکاح. او بھائی نکاح کیا ہے یار, وہ مرد کو عورت چاہیے, عورت کو مرد چاہیے, اس کے دل میں بھی تڑپ ہے, آپ کے دل میں بھی تڑپ ہے, 2 گواہ لاؤ, ایجاب و قبول کرو بھائی, چلو ساتھ رہنا چاہیے, حلال ہو گیا معاملہ. وہ بھی پہلے بھی تو روٹی کھا ہی رہی تھی نا, ابا کھلا رہے تھے, اب تم کھلاؤ اس کو, ختم ہو گئی بات. پہلے ان کا خرچہ ہو رہا تھا, اب کس کا ہے, تمہارا. مہنگائی کے دور میں بڑا مشکل ہے بھائی, مہنگائی کے دور میں ابا کھلا رہا تھا, بوڑھے پہ خرچہ ڈالنا یہ مہنگائی کے دور میں زیادہ مسئلہ ہے. جوان پہ خرچہ ڈالنا آسان, اس کی تو بھی کمانے کی عمر شروع ہوئی ہے, اس پہ خرچہ ڈالو, باپ پہ نہیں ڈالو, باپ کا مفاد بھی نہیں ہے بیٹی سے, کوئی فائدہ بھی نہیں ہے, بوڑھے پہ خرچہ ڈالا ہوا ہے. مہنگائی کے دور میں اس بوڑھے کا خیال نہیں ہے کہ مہنگائی بہت ہے, شادی باتیں کرتا رہتا ہے بیٹھے, مہنگائی بہت ہے تو بچیوں کا خرچہ باپ سے ہٹاؤ نا, پھر جوان آدمی پہ ڈالو اس کا خرچہ. مہنگائی میں تو یہ زیادہ ضروری ہے کہ جوان پہ خرچہ ڈالا جائے, بوڑھے کو بولو اب آپ آرام کرو زندگی, اب داماد آپ کی خدمت کرے گا. سب فضول قسم کی ٹوپی ڈرامے جو لبرل لوگ ہیں نا, انہوں نے پھیلائے ہوئے ہیں سارے فضول. تو موسیٰ علیہ السلام, اور یہ ہمارے روحانی ٹوپی ڈراموں نے استخارے کے نام پہ جو مذاق بنایا ہوا ہے, یہ وہ استخارہ ہے ہی نہیں جو حدیث میں آتا ہے. حدیث والا استخارہ بالکل ایک الگ چیز ہے.
تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی نہیں کہا گڑیا گڈوں کا کھیل تو نہیں ہے یہ، ایکچولی ابھی تو میں اسٹیبل، ابھی میں یہاں آیا ہوں اور یہ مسائل اور یہ وہ. بھائی جاب مل گئی، ٹھکانہ مل گیا. جیسے ہی انہوں نے پیشکش کی ہے نا کہ میں چاہتا ہوں ان دو میں سے ایک کا نکاح آپ سے کروں، 8 سال بکریاں چرانی ہیں، 10 کر دو تو غریبی آپ کی طرف سے. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہاتھ بڑھایا، ذالک بینی و بینک، میرا اور آپ کا وعدہ پکا، خط ڈن ہے. کیونکہ لڑکیوں کی تحقیق بھی پہلے ہو چکی تھی نا کہ بھائی شرم والی حیا والی لڑکیاں ہیں، خاندانی ہیں. بھائی بیوی کا یہ پتہ چل جائے بھائی لڑکی کیا ہے، اچھے خاندان سے بلونگ کرتی. وہ اندازہ ہو گیا تھا کہ بھائی چلتی بھی حیا سے آئی، دور کھڑی ہوئی ہیں، ابا کی خدمت بھی کر رہی ہیں. بڑھاپے میں ابا کو اولڈ ہوم میں جمع نہیں کرایا کہ ابا آپ خام کی ٹینشن، ہمیں آپ کی وجہ سے پانی بھر کے لانا پڑتا ہے، چلو آپ عیدی سینٹر میں. کچھ بھی نہیں کیا، گھر میں ابا کو بھی پال رہی ہیں، ذمہ دار گھرداری والی ہیں. یہی تو چاہیے بھائی. اور جہاں دیکھنا وہ ممکن ایک نظر دیکھ لیا ان لڑکیوں کی طرف، فوراً کہا ذالک بینی و بینک، یہ میرا اور آپ کا ایگریمنٹ ہے. تو پیغمبر نکاح پہ بڑے حریص ہوتے ہیں، فوراً نکاح کرتے ہیں جہاں موقع ملتا ہے. اسی وجہ سے جو معذرت کے ساتھ سلیمان علیہ السلام نے، میں یہ تو نہیں بتاؤں گا کتنی شادیاں کی، بہت زیادہ کی تھی. بھی چھوڑو اس کو، خواتین بھی بیان سن رہی ہیں پھر بولیں گے آگے اپنے ٹاپک پر. تو صحیح ہے. تو کیا بات کہاں سے شروع ہوئی تھی یار. اب دیکھو کیسا موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے کیسا خاندانی فیصلہ کیا کہ نہیں کیا. فلما قضا موسیٰ الاجل وسار بأہلہ، موسیٰ علیہ السلام نے جب 10 سال بکریاں چرائیں، انہوں نے دیکھا اب چلو بیوی کو لے کے کہاں چلتا ہوں میں، واپس مصر جاتا ہوں. بھائی ہمارا اخپل وطن تو کیا ہے بھائی، اخپل وطن تو مصر ہے نا. مصر کی یاد آ رہی تھی، رشتے دار تو وہاں ہیں. ہو سکتا ہے اس وقت ان کی والدہ بھی زندہ ہوں موسیٰ علیہ السلام کی، تو بہو والدہ کے پاس لے کے جاؤں گا، وہی ماں جنہوں نے صندوق میں ڈالا. تو اخپل وطن تو یاد آتا ہے نا. اب 10 سال ہو گئے، بھول بھلیاں ہو گیا ہوگا، کہیں چھپ چھپا کے زندگی گزار لیں گے، کیس پرانا ہو گیا. وہ راستے میں بیوی کو لے کے جا رہے ہیں اور شدید سردی، مصر کی تو سردی بڑی مشہور ہے، ٹھنڈا ملک ہے نا. راستے میں اندھیرا اور شدید سردی، آگ نظر آتی ہے. وہاں اپنی اہلیہ کو بولتے ہیں امکثو انی آنست نارا، ٹھہرو ٹھہرو مجھے آگ نظر آتی ہے. میں وہاں جا کے راستہ والے سے کوئی راستہ بھی بھول گئے تھے، یا کچھ گرمی حاصل کر لیں گے، ہم آگ لے کر آؤں گا تو ہاتھ تاپیں گے. تو دیکھو قرآن میں یہاں کیا آتا ہے، قال لأہلہ، اپنے اہل سے کہا. تو بیوی اہل بیت میں ہوتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا اہل بیت اہل بیت اہل بیت، تو اہل بیت سے محبت بہت ضروری. تو اہل بیت میں سب سے پہلے کون ہے، بیویاں. تو عجیب اہل بیت ہے، حضرت علی ہیں اس میں، بس حضرت فاطمہ ہیں، حضرت عباس ہیں، یہ بھی یقیناً اہل بیت ہیں. لیکن امی عائشہ، بولو بھائی، وہ تو گھر والی. اہل بیت کا اردو میں ترجمہ پتہ ہے کیا ہے، گھر والے. تو جب کوئی کہتا ہے نا میرے گھر والے، تو اس میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. ابے آپ وہ لوگ بولتے ہیں نا اپنے گھر والوں کے ساتھ آئیے گا، آپ بیوی کے ساتھ ہی نہیں گئے، پڑوسیوں کو لے گئے. تو اگلا بولے گا گھر والے کا تو مطلب سب سے پہلا کیا ہوتا ہے، اہل بیت. اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ نبی کی زوجات کو خطاب ہے، یا اہل البیت انما یرید اللہ لیطہرکم، اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو پاک کر دے. اہل البیت، اے اہل بیت. تو نبی کی بیویوں سے بھی اللہ نے کیا خطاب کیا، اے اہل بیت. تو اہل بیت میں سب سے پہلے کون ہے، نبی کی بیویاں. اور آپ کی بیوی میں سب سے چہیتی کون تھی، امی عائشہ. تو اگر کوئی اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عباس، یہ سب ہمارے جو ہے نا ایمان، ان سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے. تو اسے جتنی محبت حضرت علی، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہم سے ہے، اتنی ہی محبت امی عائشہ سے ہونا ضروری. آپ کو امی عائشہ سے اتنی محبت تھی کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی. آپ نے فرمایا کہ عائشہ کو بلاؤ گے تو آؤں گا ساتھ میں. ہے بھائی، وہ صحابی تھے، بے تکلف تھے، ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں، منع کر دیا. ہمارے یہاں منع کرنے والا بھی چماٹ پڑتا ہے اس کو، تکلف کا دور ہے نا. ارے دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، تکلفات ہیں. صحابہ کے دور میں تکلف نہیں تھے، جو دل میں تھا وہی. وہ صحابی جانتے تھے کہ بھائی میں 2 کی دعوت افورڈ نہیں کر سکتا. انہوں نے خام خام یہ نہیں کہا نہیں آپ آئیں، آپ وائف کو بھی لے کر آئے. اب انسان چلا جائے اور دل میں آدمی کہہ رہا ہے یار مصیبت کھڑی کر دیا، پوچھنا ہی مصیبت بن گیا میرے لیے. دل صاف تھے ان لوگوں کے، صاف کہہ دیا یا رسول اللہ
یہ پیشکش قبول نہیں ہے. اللہ کے نبی نے بھی بتا دیا, پھر آپ کی دعوت قبول. بولو بھائی, تو نبی تو امت کے معلم تھے نا, بیوی کا ادب بھی سکھا رہے تھے. ادب سے مراد محبت, کہ بعض دفعہ انسان کو اپنی بیوی کے بارے میں تھوڑی غیرت بھی دکھانی پڑتی ہے کہ بھائی میری وائف کو بھی بلاؤ گے تو آؤں گا ورنہ جاؤ. تو بیوی کتنا خوش ہوگی یہ سن کے میرے میاں نے دعوت کیا کر دی, ٹھکرا دی. آج الٹا ہو رہا ہے, ابے تو نے بھابھی کو خام ہمیں بلا لیا یار. یہی ہوتا ہے. ابے یار ایک تھوڑا سا ریلیکس ہونے کا موقع ملا تھا یار, گھر میں بھی بھابھی کے ساتھ ہی بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, اب تھوڑا سا ریلیکس تھا, ہم تھوڑا آؤٹنگ واؤٹنگ ہو جائے گی, بیٹھیں گے. تو نے بھابھی کو بھی دعوت دے دی, اب خود میں تو منع کر نہیں سکتا, اب تو خود ہی کوئی ٹوپی شوپی کرا دے. تو یہی تربیت بھی کرنی تھی نا نبی نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ. تو فضائل سب صحابہ کے ہیں, سب اہل بیت ہمارے لیے قابل محبت, لیکن جیسے حضرت علی کی بات نرالی ہے بھائی, بے شک اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی, تو امی عائشہ کی بات بھی کیا ہے, نرالی ہے. یہ انداز کسی اور زوجہ کے نصیب میں نہیں آیا. تو ان صحابی نے پھر کچھ دنوں بعد دوبارہ دعوت کی, یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائیں, کھانا کھائیں. آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ. انہوں نے پھر منع کر دیا, بھائی اکیلے آ سکتے ہیں. تو فرمایا نہیں, قبول نہیں ہے. تیسری دفعہ پھر دعوت کی, آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ. انہوں نے پھر قبول کر لی. ممکن ہے تیسری دفعہ پہلے سے انتظام کر کے آئے. تو کیا بات چل رہی تھی, یہاں کہاں سے آ گئی یار. ایک تو میرے دماغ میں نا موسیٰ علیہ السلام کا تو واقعہ تھا ہی. ہاں, اہل سے بات آئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, اپنی اہل سے, گھر والوں سے کہا. تو اہل بیت سے محبت میں امہات المومنین سے محبت, وہ اہل بیت کی محبت میں داخل ہے. اور ان میں سب سے زیادہ کس سے, امی عائشہ, اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.